لیکن اما بعد حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک چیز نماز کے اندر آپ غور کیے ہوں گے کہ کچھ بچے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس مسجد کے اندر بچوں کو لانا چاہیے، لیکن ایسے بچوں کو لانا چاہیے جو ماں باپ اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس مسجد کے اندر توہین مسجد کی نہیں کی جاتی ہے۔ مسجد کے اندر ان بچوں کو نہیں لانا چاہیے جو مسجد کے اندر بچے آ کر کھیلتے ہیں کودتے ہیں، بلکہ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے، اگر ماں باپ نہ ہو تو اس بچے کے والدین نہ ہوں تو اس کے ماموں ہوں گے، طیبہ ہوں گے، چاچا ہوں گے، کوئی نہ کوئی اس کے خاندان والے ہوں گے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ مسجد کے اندر کھیلا کودا نہیں جاتا، آمین بھی مسجد کے اندر مہذب انداز میں بولا جاتا ہے، یہاں پر نماز کی عزت کی جاتی ہے، یہاں پر بہت سارے لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کے خشوع و خضوع میں جو خلل ہوگا یاد رکھو کل قیامت کے دن جو بچہ شرارت کرتا ہے، آوازیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بچہ تو سوال کے مطابق نہیں ہے، اس سے کیا پوچھ سکتا ہے؟ اللہ اس کے ماں باپ سے پوچھے گا، اللہ اس کے رشتہ داروں سے پوچھے گا۔ آج اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ، ان بچوں کی تربیت کرنی بے حد ضروری ہے۔ اگر آج یہ بچے مسجدوں کی عزت نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھتے وقت کھیلتے رہیں گے، کودتے رہیں گے، یاد رکھو تمہارے بڑھاپے میں تمہیں لات مار کے گھر سے باہر نکال دیں گے۔ آج ہی سے ان بچوں کی تربیت کرنی ہوگی، کیونکہ بچپن کے اندر جتنی اچھی تربیت ہم بچوں کی کریں گے، بڑے ہو کر وہ تمہاری عزت کریں گے۔ آج یہ بچوں کے دلوں میں اللہ کے خوف کو بٹھائیں گے، کل وہ بچے تمہاری عزت کر کے، تمہارا احترام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول پر، افعال پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اسلامی شریعت کے کچھ احکام ہیں میرے مسلمان بھائی، میری باتیں نہیں ہیں۔ علماء کرام نے مسجد کے قوانین کے اندر یہاں تک ذکر کیا کہ مسجد کے اندر بچوں کو ایک مرتبہ سعودی عربیہ کے اندر فتویٰ پوچھا گیا کہ مسجد کے کنارے پر جو گیٹ لگا ہوا ہے نا، اس طرح کی مسجد کی جو کنارے پر جو ہے ہم ایک چھوٹا سا جو ہے ایک بارڈر لگا دیں گے جہاں پر لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، اس بارڈر کے اندر بچوں کو کھیلنے کے لیے ہم کھلونے رکھ دیں گے۔ تو علماء کرام نے کیا فتویٰ دیا جانتے ہیں آپ؟ علماء نے کہا نہیں، اگرچہ کہ تم بارڈر بنا دو گے، بچے صرف اس کے اندر کھیلیں گے، اور لوگ چاہ رہے تھے کہ جب بچے کھیلنے کے لیے مسجد کو آئیں گے تو مسجد سے ان کی دلچسپی زیادہ ہوگی، نماز پڑھیں گے، یہ سوچ کر ہم کھیلنے کی جو ہے یہاں پر سہولتیں ان کو دے رہے ہیں۔ تو علماء کرام نے بیان کیا نہیں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس مسجد کو صرف اور صرف عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، یہاں پر امت مسلمہ کے جو اچھے امور ہوتے ہیں، اصلاحی امور ہوتے ہیں، اس کو ہم کریں گے، یہاں پر کھیل کھلونے کی اس طرح کی چیزیں نہیں لائی جائیں گی، یہاں تک کہ جو بچے کو والدین لے کے آتے ہیں وہ اس نصیحت کے ساتھ مسجد کے اندر لے کے آنا چاہیے کہ یہاں پر ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں بیٹا، اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر سجدہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کھیلنا نہیں ہے۔ جو بچہ کھیلتا ہے اس کے ساتھ نہیں رہنا، ہم خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بٹھائیں گے اپنے بچے کو۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پر لمبی گفتگو کریں گے۔ جو حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے آج تیاری کرتے آیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی مثال کیسی ہے؟ اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں، صرف اس گاؤں کے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں زندگی گزارنے والے ہر مسلمان کی مثال کیسی ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کی مثال بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم جب اس کے کسی عضو کو، کسی جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ہاتھ کو اگر مار لگے، ہم یہ نہیں بولتے نا ہاتھ کچھ مار لگا، مجھے سر کو تو مارنے لگانا نہیں بولتے، ہاتھ کو مار لگا تو پورا جسم اس کے اندر شریک ہوتا ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔
تو یہ پوری دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں کی مثال ہے۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو، اس تکلیف کو ساری دنیا کے مسلمان محسوس کریں کہ یہ میرے مسلمان بھائی کی تکلیف ہے، جب جا کے مسلمان کمیٹی یا مسلمانوں کا اتحاد اس اونچائی تک پہنچے گا جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اگر جب مسلمان یہ سوچنے لگ جائیں کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، وہ کون ہے، مجھے تو نہیں ہوئی نا، تو ایسا جب سوچنے لگیں گے تو ساری کی ساری دنیا کے مسلمان کمزور پڑ جائیں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی مثال آپس میں ایسی ہے جیسے ایک عمارت، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دے کر اس عمارت کو مضبوط کرتی ہے، ویسے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سہارا بن کے پورے مسلمانوں کی کمیونٹی جو ہوتی ہے اس کو مضبوط کرتا ہے۔ تو مسلمان آج کل ہم دیکھتے ہیں، اگرچہ کہ ہم کوئی مسلمان اس قریے میں رہتا ہو، اس گاؤں میں رہتا ہو، ہمارے گھر کے پاس رہتا ہو، یا پورے ہندوستان کسی علاقے میں رہتا ہو، یا اس ہندوستان کے باہر فلسطین نام کے کسی شہر میں رہتا ہو، کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ اس مسلمان کے غم کے اندر شریک ہو جایا جائے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے جو معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کے اندر چھت کے نیچے بیٹھ کر سکون و اطمینان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہاں پر کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جن کے گھروں سے انہیں نکال دیا گیا، ان کے چھت ان سے چھین لیے گئے، ان کی مسجدیں جن مسجدوں کے اندر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے ان مسجدوں کو گرا دیا گیا۔ وہ ہاسپٹل جن ہاسپٹلوں میں جا کر وہ اپنا علاج کیا کرتے تھے ان ہاسپٹلوں کو تہس نہس کر دیا گیا، مسجدوں کو برباد کر دیا گیا، گھروں کو توڑ دیا گیا۔ ایسی حالت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ظلم و ستم کے ایسے تصاویر جو سوشل میڈیا کے اندر دکھائے گئے، آج پوری دنیا شرم و حیا سے اپنے آنکھوں کو نیچے جھکا چکی ہے کہ ایسے شرمناک تصاویر آج تک ہم نے دنیا کے اندر کبھی نہیں دیکھی تھی۔ معصوم بچے، ان کی کیا غلطیاں تھیں کہ ان معصوم بچوں کو ان کے ماں باپ سے انہیں یتیم بنا دیا گیا۔ ایک باپ اپنے بچے اور بچی کو اور اپنے گھر والی کو گھر کے اندر چھوڑ کر باہر جاتا ہے، کچھ ہی دیر کے بعد آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر پر ایک بم کا دھماکہ ہوا، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا، اس کا پورا خاندان چند ہی منٹ کے اندر ختم ہو گیا۔ جو گھر وہ زندگی گزارنے کے لیے بنایا تھا وہ گھر آج اس کا قبرستان بن گیا۔ اللہ اکبر، اتنے غم کے اندر وہ بچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس ماں کی کیا غلطی تھی جس ماں نے اپنے بچے کو 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں پالا، اور جب بچہ پیدا ہوا ہاسپٹل کے اندر رکھا ہوا تھا، اس ہاسپٹل پر حملہ کر دیا گیا اور اس بچے کو شہید کر دیا گیا۔ اس بچے کی کیا غلطی تھی جو معصوم سا بچہ پیدا ہوتا ہے، اپنی ماں کا دودھ بھی نہیں پیتا، اس ماں کی تربیت کا وہ محتاج ہوتا ہے، اس ماں کو جو ہاسپٹل کے اندر تڑپ رہی تھی اس ماں کو مار دیا جاتا ہے۔ آج ہزاروں بچے، ایک دو کی بات نہیں کر رہا، ہزاروں کو شہید کیا گیا۔ مسلمان نوجوانوں، بچوں، بچیوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، سب کو قتل کر دیا گیا۔ ان معصوم بچوں کو یتیم بنا دیا گیا۔ پوری کی پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم بھی ان تصاویر کو سوشل میڈیا میں دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو اس باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ چند لمحے پہلے وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر گیا تھا، اب آ کر دیکھ رہا ہے کہ اس کا گھر اس کا قبرستان بن گیا ہے۔ اس باپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی جو باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو ڈوبی ہوئی عمارت کے اندر دیکھتا زندہ ہے، اس کا بچہ زندہ پکار رہا ہے، ابو مجھے بچا لو۔ اب اس کو اس عمارت کو اٹھانے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، چھوٹا سا کیلا لے کر عمارت کھود رہا ہے، نہ اپنے بچے کو بچا سکتا ہے، نہ اس کی کوئی فرمائش کو پوری کر سکتا ہے۔ درد کے اندر روتے ہوئے اپنے بچے کو دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بچہ دم توڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے ایسے بچوں کو ہم نے دیکھا، مائیں اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہیں، ان پر ایسی گیس ڈالی گئی جو گیس اس کے جسم پر پڑتی ہے، جتنی ہوا لگتی ہے نا، جتنی ہوا لگتی ہے اتنا گوشت جل جاتا ہے۔ معصوم بچہ
5-6 مہینے کا بچہ جس پر وہ گیس ڈالتی گئی، وہ بچہ تڑپ رہا ہے، اس کا باپ اس کو ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے، اتنی مائیں اپنے بچوں کو کفن میں لپیٹے ہوئے رو رہی تھیں، ان کی آنکھوں کو پوچھنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ اس باپ پہ کیا بیتتی ہوگی جو باپ اپنے بچے کو دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا اس گیس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اس کا گوشت جل رہا ہے کہ ابھی چند منٹوں میں مر جائے گا، اس کے لیے دوا ہمارے پاس جو تھی وہ دوا کو ختم کر دیا گیا ہے، جو ہاسپٹل ہمارے پاس موجود تھا اس ہاسپٹل کو گرا دیا گیا ہے۔ ایسے طرف رہے وہاں کے مسلمان۔ آج ہمارے پاس سب کچھ چیزیں موجود ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہ کھانا موجود ہے، نہ الیکٹرکسٹی موجود ہے ان کے پاس، نہ گھر کا چھت موجود ہے ان کے پاس، نہ پینے کے لیے پانی موجود ہے ان کے پاس، نہ جب بیمار ہوتے ہیں تو دوائیاں موجود ہیں ان کے پاس۔ کسی بھیجنے والے نے مدد کے لیے کیا بھیجا جانتے ہیں آپ؟ کسی بھیجنے والے نے مدد کے لیے انہیں کفن کا کپڑا دے کر بھیجا کہ تمہاری لاشیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ دفنانے اور کفنانے کے لیے تمہارے پاس کفن بھی موجود نہیں ہے۔ ہاں، قبر کھودتے کھودتے جگہ اتنی تنگ ہو گئی کہ دفنانے کے لیے مردوں کے لیے دفنانے کے لیے جگہ کم پڑ گئی، جگہ کم ہو گئی۔ اتنے بچوں کی لاشیں آج تک تصاویر میں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مسلمان بچوں کی اتنی لاشیں رکھی ہوئی ہیں جس کو ساری دنیا نے دیکھ کر خاموشی اختیار کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج میں پیغام کیا دینا چاہتا ہوں؟ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے، یہ ہم سوچ رہے ہیں۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز دی ہے جو ہم ان مسلمانوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دعا۔ دعا وہ ہتھیار ہے نا، دنیا کے اندر ساری سپر پاور طاقتیں ہار سکتی ہیں لیکن دعا کرنے والا مسلمان کبھی ہار نہیں سکتا۔ آج ہم مسلمانوں میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے کہ وہ اس یتیم بچوں کی خاطر، ان معصوم ماؤں کی خاطر، ان بیواؤں کی خاطر، اس تڑپتے ہوئے باپ کی خاطر، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اللہ کے دربار میں ہم اجتماعی طور پر، اللہ کے دربار میں تنہائی میں، انفرادی طور پر ہم ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے فریاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان یتیموں کا ساتھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کا ساتھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو معصوم بچے میزائلوں کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سکون و اطمینان کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن بچوں سے ان کا سہارا چھین لیا گیا ہے، اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی سہارا دے دے، اللہ ان کی زندگی کے اندر وہ اطمینان نازل کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر سکتا ہے۔ اور دشمن کے لیے ہم بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کو جیسے چاہے برباد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو اس کا ظلم کا بدلہ دے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، جب ظلم گزرتا ہے حد سے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے تو عظمت کو بھی جلال آتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں مسلمان تکلیف میں، مصیبتوں میں، ظلم و ستم سہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ساتھ دے، انہیں ظلم سے روکے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے کہ اس دنیا سے اسے ایسی عبرتناک سزا دے کہ ساری دنیا کے اندر وہ عبرت بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔